بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے اس کا ایک سبق ہے عدل و انصاف۔ عدل اور انصاف، اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ سوال ایک یہ ہے، عدل و انصاف کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں۔ لفظ عدل کے لغوی معنی ہیں مساوات کے ہیں، اور انصاف کے معنی ہیں کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ عدل و انصاف کے دونوں الفاظ ظلم اور ناانصافی کی مخالفت میں استعمال ہوتے ہیں۔ عدل و انصاف کا مفہوم، عدل و انصاف کا مطلب ہے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا اور اسے مناسب اور مساوی طور پر استعمال کرنا۔ اعتدال، مساوات اور کس کے الفاظ بھی عدل و انصاف کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کس کو انتہائی مساوات کہا جاتا ہے؟ اس لیے ترازو میزان کو عربی میں قسط کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر قسط کا لفظ عدل و انصاف کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عدل و انصاف کی فضیلت اور اہمیت۔ عدل و انصاف انسانی معاشرے کا بنیادی عنصر اور ضرورت ہے۔ اللہ تعالی نے یہ دنیا عدل و انصاف کے تحت بنائی ہے، اور اس کی ذات پاک بھی عدل و انصاف کا مظہر ہے۔ اسے اپنی تخلیق کردہ مخلوقات بہت پیاری ہے اور محبوب ہیں۔ اور اس نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر ہر ایک کو ان کی زندگی، قسمت، کردار، نتیجہ اور انجام میں عدل و انصاف کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ عدل و انصاف قرآن کی روشنی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانی دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں اور میزان عدل نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ بھی فرمایا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی تلقین فرمائی ہے یا عمل کر کے دکھایا ہے، وہ سب عدل ہے۔ لہذا ایمان، عبادات اور معاملات کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار میں عدل و انصاف کو اپنانا چاہیے۔ خصوصاً شریعت میں عدل و انصاف کو مقدم رکھا جائے۔ معاملات کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار میں عدل و انصاف کو اپنانا چاہیے۔ خصوصاً شریعت میں عدل و انصاف کو مقدم رکھا جائے اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ میں مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، نامعقول کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ امید ہے آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ جو شخص عدل و انصاف کا سختی سے انتخاب کرتا ہے وہ تقوی کے قریب ہے، اور وہ متقی شخص اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ عدل و انصاف کی اقسام۔ عدل و انصاف جو ہے اس کی تقریباً 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں: معاشرتی عدل، تجارتی عدل، قانونی عدل، سیاسی عدل اور معاشی عدل۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے معاشرتی عدل۔ معاشرے کے اندر
معاشرے میں رہتے ہوئے، سوسائٹی میں رہتے ہوئے گھر والوں کے ساتھ تعلقات اور ذمہ داریوں میں گفتار اور گفتگو، کھانے پینے، چلنے پھرنے اور رویے میں اعتدال اور وسط اختیار کرنا بھی عدل ہے۔ ایسے ہی تجارتی میں عدل، تجارت کے لین دین میں اچھی چیزیں دینا، گاہک کو بری اور ہلکی چیزوں سے آگاہ کرنا، ناپ اور تول پوری دینا، جھوٹی قسمیں نہ لینا، نقلی اور جعلی مصنوعات کی فروخت سے بچنا، سامنے والوں سے مناسب الفاظ میں گفتگو کرنا عدل اور انصاف کا تقاضا ہے۔ عہدہ، ذمہ داری یا ملازمت جس طریقے سے آپ کی ذمہ داری ہے اس طریقے سے ادا کرنا بھی عدل ہے۔ قانونی عدل جس کسی کا فیصلہ کرتا ہو یا سنوائی کی جائے تو عدل و انصاف کو سامنے رکھا جائے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ سزا کے نفاذ میں عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ قانون امیر اور غریب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ سیاسی عدل و انصاف، جو کوئی سیاسی عہدے پر فائز ہو یا حکومت کی ذمہ داری ہو تو اپنے ماتحتوں کو ان کے بنیادی حقوق کی ادائیگی میں عدل و انصاف کو اپنائے، اور جہاں جس کا جتنا حق ہو وہاں اسے اس طریقے سے انجام دینا بھی عدل و انصاف میں شامل ہے۔ معاشی عدل، معیشت اور اقتصادیات میں ہر فرد پر خاندان، گاؤں، شہر، ضلع اور صوبے کے کچھ مشترکہ حقوق اور ذمہ داریاں بھی ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، میں ظلم کی تقسیم کا گواہ نہیں بنوں گا۔ جب اپنی دوسری اولاد کو چھوڑ کر وہ اپنی جائیداد صرف ایک کو دینا چاہتا تھا۔ مختصر سوالات، عدل و انصاف کے فوائد۔ انصاف کے ذریعے معاشرے سے ظلم اور ناانصافی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ انصاف کے نفاذ سے ہر حقدار کو اس کا حق مل جاتا ہے۔ انصاف کے قیام سے پرسکون معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ انصاف کے نفاذ سے جرائم کی شرح واضح طور پر کم ہو جاتی ہے۔ انصاف کے قیام سے بہت سی معاشی اور معاشرتی فتنوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ عدل و انصاف کے نہ ہونے سے معاشرے میں کیا منفی اثرات پڑتے ہیں؟ عدل و انصاف کے نہ ہونے سے معاشرے پر درج ذیل منفی اثرات پڑتے ہیں۔ انصاف کے نہ ہونے سے معاشرے میں ظلم اور ناانصافی کا راج ہوتا ہے۔ انصاف کا نہ ہونے سے کسی حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا۔ انصاف کے نہ ہونے سے معاشرے کا سکون اور اطمینان جاتا رہتا ہے۔ انصاف کے نہ ہونے سے جرائم کی شرح غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ انصاف کے نہ ہونے سے بہت سے معاشی اور معاشرتی فتنے سر اٹھا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عدل و انصاف کی کوئی مثال۔ ایک صحابی اپنی دوسری اولاد کو چھوڑ کر پوری جائیداد صرف ایک کو دینا چاہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم کی تقسیم کا گواہ نہیں بنوں گا۔ MCQs، عدل کے معنی ہیں دو حصوں میں تقسیم کرنا۔ عدل کی قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ قسط، زیادہ تر الفاظ قسط آیا ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 8 کے مطابق عدل زیادہ قریب ہے پرہیزگاری کے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے اتنا ہی کافی ہے۔ جو غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔